الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حکمتیں ہیں، نور ہے، حکمتیں ہیں، نور ہے، اسرار ہیں قرآن میں۔ آج اس مقام پہ اس ماہ کی آخری محفل ہے۔ اپنے دلوں کو جدائی کے اس صدمے اور جدائی کی اس کیفیت سے بھی ہم کنار کریں تاکہ وہ احساس اجاگر ہوتا رہے کہ ہم نے اس ماہ مقدس میں کیا کیا نعمتیں دولتیں حاصل کی جو ہم سے چھوٹنے جا رہی ہیں۔ تو قرآن کریم سے آخری سانس تک محبت پیدا کرنے کے جذبے اپنے اندر بیدار کیجیے۔ اور یہ ساری کوشش کس لیے ہے کہ رمضان کے بعد آپ رمضان کو بھول نہ جائیں بلکہ قرآن کو ہاتھوں میں رکھ کر سارا سال کو رمضان کو یاد کریں، اس کو سیکھیں، پڑھیں، سبق روز کا پڑھنے کی عادت ڈالیں، سبق والے گروپ کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں، ہر روز کا سبق آپ کو گھر پہنچتا رہے، آپ اسے پڑھتے رہیں، ترجمہ جو آپ نے پڑھا ہے آپ کے ساتھ لکھا ہوا ہے اس کو روزانہ بے شک ایک صفحے کو دہرائیں لیکن اس کو بیٹھ کے ضرور پڑھیں، کوئی نہ کوئی بات رمضان میں سنی ہوئی یاد آتی رہے۔ اور جو لوگ آ کے کم سے کم 40 دن ہمارے پاس رہ کے اپنا ناظرہ ٹھیک کرنے کے لیے قاعدہ پڑھ سکتے ہیں، وہ قاعدہ پڑھ کے قرآن کریم ٹھیک کرنا شروع کریں۔ جو آ نہیں سکتے وہ آن لائن گھر میں موبائل پہ بیٹھ کے سنیں اور ساتھ روز کا روز سبق پڑھ کے یاد کریں۔ جو رہ نہیں سکتے وہ گھروں سے روز آ جائیں، جیسے ابھی میں دیکھیں پورا مہینہ آپ روز آئے تو وہ 1.25 مہینہ بن جائے گا۔ جو لوگ روز آ سکتے ہیں قریب کے علاقوں کے وہ روز آ کر عید کے بعد جب کورس شروع ہو اس میں داخلہ لیں اور آہستہ آہستہ اپنے قرآن کو ٹھیک کرنے کی نیت سے پڑھنا شروع کریں۔ اللہ رب العزت آپ کو ڈھیروں برکتیں دے گا اور آپ کے ذہنوں کے اندر وسعت پیدا ہو جائے گی۔ حکمتیں ہیں، نور ہے، اسرار ہیں قرآن میں، ذات رب عرش کے انوار ہیں قرآن میں۔ ذات رب عرش کے انوار یعنی نور ہی نور۔ جب کوئی نظر والا بندہ بیٹھتا ہے نا قرآن لے کر، تو جس جگہ پہ قرآن لے کے وہ بیٹھا ہوتا ہے وہاں سے لے کے عرش تک نور کی ایک شعاع بننی شروع ہو جاتی ہے جو عرش سے آتی ہے اور قرآن کے اندر جذب ہوتی جاتی ہے اور قرآن سے نکلتی ہے اور عرش تک پھیلتی چلی جاتی ہے۔ رہنما و محسن انسانیت ہے یہ کتاب، رہنما و محسن انسانیت ہے یہ کتاب، کامیابی کے سبھی ادوار ہیں قرآن میں، اور زندگی میں بندگی کے رنگ بھر دیتا ہے یہ، زندگی میں بندگی کے رنگ بھر دیتا ہے یہ، ارفع و اعلیٰ سبھی اقدار ہیں قرآن میں، اور ہے پیام زندگی کون؟ قرآن ہے پیام زندگی،
یہ مردہ قوموں کے لیے روح پرور تازہ تر افکار ہے قرآن میں۔ اور دیکھتے ہیں صفحہ در صفحہ انہیں اہل نظر، ہر صفحے پہ نظر والوں کو یہاں کیا ملتا ہے؟ دیکھتے ہیں صفحہ در صفحہ انہیں اہل نظر، کنہیں؟ جلوہ فرما ہر جگہ سرکار ہیں قرآن میں۔ طٰہٰ قرآن کی شان، یاسین قرآن کی شان، علمہ قرآن سرکار کی شان، ورفعنا لک ذکرک سرکار کی شان، الم نشرح لک صدرک قرآن کی شان، سرکار کی شان۔ تو ہر آیت کو کسی نہ کسی اینگل سے جب عشق والے دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے یا جیسے ہر صفحے پہ سرکار کی تصویر نظر آتی ہے۔ دیکھتے ہیں صفحہ در صفحہ انہیں اہل نظر، جلوہ فرما ہر جگہ سرکار ہے قرآن میں۔ اور مصدر و محبت ہے وہ وحی خدا کا، اس لیے مصدر و محبت ہے وہ وحی خدا کا، اس لیے صاحب قرآن کے تذکار ہیں قرآن میں۔ اور کیا ہے؟ اور قرآن میں ہے زمزمہ تسبیح کا، ساری رب کی تقدیس تسبیح اور اس کے وظائف بھی سارے قرآن کے اندر ہے۔ زمزمہ تسبیح کا، نغمہ کہیں تحلیل کا، تحلیل کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ، اور الا اللہ کے نغمے، لا الہ کے نغمے، تسبیح و تقدیس کے نغمے وہ سب کہاں ہیں؟ زمزمہ تسبیح کا، نغمہ کہیں تحلیل کا، جاں فضاؤ دل نشیں اذکار ہیں قرآن میں۔ اور اس کے علاوہ قل هو اللہ احد ہے، قل هو اللہ احد ہے، اس کی وحدت کا بیان، کبریائی کے کئی آثار ہیں قرآن میں۔ اور سورہ رحمان کی آیات ہیں جلوہ نما، سورہ رحمان کی، سورہ رحمان کیا ہے؟ یہ قرآن کی دلہن ہے، سب سے زیادہ خوبصورت عبارات، سب سے زیادہ خوبصورت قافیے، سب سے زیادہ خوبصورتی کے مناظر سورۃ الرحمن میں بیان کیے گئے۔ تو سورہ رحمان کی آیات میں جلوہ نما، اس کی قدرت کے حسین شاہکار ہیں قرآن میں، سبحان اللہ۔ اور اکبر و اصغر ہو کوئی، اکبر و اصغر کا مطلب ہے بڑا یا چھوٹا کوئی بھی ہے، کوئی معمولی سے معمولی چیز، حتیٰ کہ کوئی معمولی کیڑا، مچھر اور ہاتھی، اور اس سے بڑھ کر بھی کوئی بڑی چیز ہے، تو ہر شے کا تذکرہ قرآن کے اندر ہے۔ اکبر و اصغر ہو کوئی، یا ہو کوئی خشک و تر، گلشن و صحراء نور و نار ہیں قرآن میں۔ ماضی و حال اور مستقبل کی ہے اس میں خبر، جلوہ گر شہزاد سب ادوار ہیں قرآن میں۔ کبریائی کے کئی آثار ہیں قرآن میں، جاں فضاؤ دل نشیں اذکار ہیں قرآن میں، اور جلوہ فرما ہر جگہ سرکار ہے قرآن میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون
قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم وأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين صدق الله العظيم وَإِلَى عَادٍ اور عاد کی طرف. یہ عاد قوم کا نام ہے، قبیلے کا نام ہے. عاد ایک آدمی کا نام تھا جس پہ
ہمارے علاقوں میں بھی کسی بندے پہ نام پڑ جاتے ہیں نا، قبیلے کے، برادریوں کے نام گاؤں میں پڑ جاتے ہیں، فلاں آدمی، فلاں قبیلہ، فلاں برادری۔ اس طرح عاد نامی ایک شخص تھا جس کے نام پر اس قوم کا نام مشہور ہو گیا، عاد۔ سمود ایک قوم کا نام ہے، عاد قوم کا نام ہے، جیسے قوم لوط کہا گیا لوط علیہ السلام کے نام پہ، قوم نوح علیہ السلام کے نام پہ، اسی طرح قوم عاد عاد کے نام پہ۔ اور عاد کی طرف ہم نے بھیجا اخاہم ہودا، ان کے بھائی ہود کو۔ ان کے بھائی کیوں کہا؟ کہ ان کی قوم میں سے تھے اور ان کو اللہ نے منتخب کیا، نبی بنا دیا۔ ہود علیہ السلام ان کی قوم کے نبی بنے، انہوں نے آ کے باقی نبیوں کی طرح تبلیغ کی۔ قال فرمایا، یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم، نہیں تمہارا، من الہ غیرہ، کوئی معبود اس کے سوا۔ ہر نبی نے ہر زمانے میں اپنی ہر قوم کو جو سب سے پہلا پیغام اور دعوت دی وہ یہی تھا کہ لوگوں بت پرستی چھوڑ کر اپنے ایک اللہ کی عبادت کرنے لگ جاؤ، کہ وہی تمہارا رب ہے، اس کے سوا تمہارا کوئی رب اور کوئی معبود اور کوئی خالق، کوئی مالک اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ قال، کہا، الملأ، ملأ کا مطلب ہوتا ہے سردار، کہا سرداروں نے، الذین کفروا، ان میں سے جن نے کفر کیا، یعنی ان کی قوم کے جو کافر سردار تھے وہ یہ بات سن کے بولے، من قومی، جو اس کی قوم سے تھے، انا لنراک، بے شک ہم تجھے سمجھتے ہیں، فی صفاحت، بے وقوف، معاذ اللہ۔ آپ نے کتنی قوموں کے واقعات سنے نا، ہر کسی نے نبی کی تبلیغ سن کے سب سے پہلے معاذ اللہ نبی کو پاگل کہا، دیوانہ کہا، مجنون کہا، بے وقوف کہا۔ اب میں نے یہ واضح کر کے کیوں بتائی بات آپ کو؟ وہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے اوپر صحیفے، کتابیں، اللہ کی وحی آتی ہے، اور اللہ کے منتخب پیغمبر ہونے کے باوجود جب وہ قوم کو نیکی کا، ہدایت کا، توحید کا، رسالت کا پیغام دیتے ہیں تو قوم ایک دم سے اٹھ کر ان کو کہتی کہ تم بے وقوف ہو، تم دیوانے ہو، تم پاگل ہو، تم مجنون ہو۔ آگے کون ہے؟ اللہ کا نبی۔ اگر اس طرح کا کوئی جملہ اللہ کا پیغام دینے اور اللہ کے دین کا پیغام دینے میں ہمیں سننا پڑ جائے تو ہم لال پیلے ہو جاتے ہیں اور منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں، ایسے آپ نے کرو کھانے کے توڑے کرو کھانے۔ تو سمجھانے کا، اس کو مینشن کرنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ راستہ جو ہے اس پہ کوئی نبی آئے یا نبی کا غلام آئے، صحابی آئے یا تابعی آئے، وقت کا امام آئے یا وقت کا مفتی آئے، جب دنیا داروں کے سامنے وہ آئے گا رب کا پیغام لے کے تو اس کو یہ باتیں سننی پڑیں گی۔ تو تعلیم کیا ہے؟ تعلیم یہ ہے کہ ہم نبیوں کی ذات سے یہ تعلیم سیکھیں کہ ہمیں دلائل کے ساتھ مسکرا کر، خندہ پیشانی سے اس بندے کے اوپر رحم کرتے ہوئے کہ اس کی عقل ہی اتنی تھی جو اس نے بات کی ہے۔ اب یہ مت کہا کرے کہ اس نے ہماری بے عزتی کی ہے، اس کے اوپر ترس کھائیں، بات سن کے ترس کھائیں کہ اس بیچاری کی عقل ہی اتنی ہے، جتنی اس کی عقل تھی اس نے مجھ سے اتنی بات کر لی۔ اب مجھے اللہ نے شعور دیا ہے، روشنی دی ہے، میں نے درس سنے ہیں، میں نے قرآن کو سیکھنا شروع کیا ہے، نبی کی سنت اور نبی کی سیرت پر واضح سنے ہیں، تو میری ذمہ داری ہے کہ میں اسی طرح برداشت کر لوں۔ جیسے آپ ایک بچے کو، چھوٹا بچہ ہو نا، سمجھاتے ہیں، بچہ ضدی ہو، وہ آپ کے ہی منہ پہ تھپڑ مار دیتا ہے۔ آپ اسے کپڑے بدلا رہے ہو زبردستی، وہ آپ کے بال نوچ لیتا ہے، وہ کپڑے نہیں بدلنا چاہتا۔ جب آپ اسے نہلانے لے کے جاتے ہیں وہ نہانا نہیں چاہتا تو وہ آپ کو مارتا ہے، تھپڑ مارتا ہے ماں کو، لیکن ماں کیا کرتی ہے؟ نہ میرا بچہ، وہ پھر بھی پیار پیار سے اس کو ساتھ لگا کے اس کی خوشامدیں کر رہی ہوتی ہے کہ خدا کے واسطے نہ لے۔
تو ہمارے نبی نے تو ماؤں سے زیادہ امت سے پیار کیا ہے۔ تو ہم نے اگر آپ کے پیغام کو پہنچانا ہے نا اور اس مشن کو کامیاب بنانا ہے تو پھر ماؤں والے جذبے باہر نہیں نکلنے دینے، ان کو اندر سینے میں رہنے دینا ہے۔ اور میں نے پچھلی میٹنگ میں بھی ناظمات کی خدمت پہ عرض کیا تھا کہ آپ کے ساتھ جتنے لوگ تشریف لاتے ہیں نا، آپ یہ سمجھا کریں کہ آپ ان کی ماں ہیں، ان کو ماں کی طرح ٹریٹ کیا کریں، ان کی غلطیوں پہ پردہ پوشی کیا کریں، محبت سے، پیار سے، نرمی سے ایک دوسرے کی اصلاح کیا کریں۔ اور ان کے علاوہ بھی اگر کوئی بندہ آپ کو طعنہ دیتا ہے، جان بوجھ کے ہرٹ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے اور مختلف طرح کے جملے بولتا ہے جس سے آپ بجائے تبلیغ کرنے کے الٹا پریشان ہو کے گھر بیٹھ جائیں، تو اس کی سازش کو کبھی کامیاب نہ ہونے دیں، بلکہ اور محبت سے اور نرمی سے آپ دوسرے وقت میں اور انداز سے اسی طرح اپنے پیغام کو جاری رکھیں جیسے محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو جاری رکھا۔ ہر چیز برداشت کی، ہر چیز برداشت کی، لوگوں کی غلط باتیں، لوگوں کی گالیاں، لوگوں کے طعنے، لوگوں کے ظلم، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ۔ حضرت امیر حمزہ کتنے لاڈلے چچا تھے مصطفیٰ کریم کے، اور ابو سفیان کی بیوی ہندا نے کیا کیا؟ جب جنگ لڑی گئی تو آپ نے لوگوں کو مقرر کیا کہ ان کو قتل کریں، قتل کر کے ان کا سینہ چیریں اور ان کا کلیجہ نکال کے لا کے مجھے دے۔ اور اس عورت نے دنیا کے سامنے کچا کلیجہ اپنے منہ میں دانتوں میں چبا کے کھایا۔ جب بعد میں وہ لوگ ایمان بھی لے آئے تو اس رحیم و کریم نبی نے معاف کر دیا، معاف کر دیا، ایمان لے آئے، لیکن درد اور تکلیف اور دکھ اپنے چچا کا اس قدر تھا کہ آپ فرماتے تھے کہ ہندا جب تم میرے سامنے آتی ہو تو مجھے میرے چچا یاد آ جاتے ہیں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، لہٰذا تم میرے سامنے آ کے مت بیٹھا کرو۔ اتنے دکھ کو، اتنی تکلیف کو بھی مصطفیٰ نے معاف کر دیا۔ تو اگر چھوٹی چھوٹی تکلیفیں، چھوٹے چھوٹے جملے، چھوٹی چھوٹی باتیں دین کی تعلیم، تبلیغ اور لوگوں کو ہدایت کی طرف لانے کے لیے آپ کو برداشت کرنے پڑے تو اس میں دکھی نہیں ہوں بلکہ انجوائے کریں، انجوائے کریں، خوش ہوا کریں کہ یا اللہ شکر تو نے ہمیں بھی چھوٹی سی ایک سنت اپنے نبی کی پوری کرنے کا حوصلہ دیا۔ جہاں جائیں، جہاں بیٹھیں، جہاں ملیں، کسی فنکشن، کسی ایونٹ، کسی تقریب، کسی سفر، جہاں بھی موقع مل جائے ساتھ والے کو اپنے نبی کا پیغام ضرور دیں، اسے دین کی طرف آنے کی دعوت ضرور دے دیں۔ آپ کا مشن پورا ہوتا رہے گا اور کڑوی کو سیلی سن سن کے نبی سے محبت اور ہوتی جائے گی۔ قال یا قوم، اب ہود علیہ السلام بولے، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، لیس بی سفاہہ، بالکل نہیں، بالکل نہیں، مجھے کوئی بے وقوفی نہیں ہے، نہ میں بے وقوف ہوں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ولکنی رسول، بلکہ میں تو اللہ کا رسول ہوں، من رب العالمین، اس اللہ کا جو رب العالمین ہے۔ اور میں کیا کرتا ہوں، میری کیا ڈیوٹی ہے؟ ابلغکم، میں پہنچاتا ہوں تمہیں رسالاتی، رسالتیں، رسالتوں کا مطلب ہوتا ہے پیغام، ربی اپنے رب کے، وانا لکم اور میں ہوں تمہارا، ناصح خیر خواہ، امین دیانت دار، یعنی جو رب میری ڈیوٹی لگاتا ہے میں اس میں خیانت نہیں کرتا، کوئی لفظ کوئی بات اس میں آگے پیچھے نہیں کرتا، پوری دیانت داری سے رب کے پیغام تمہارے تک پہنچاتا ہوں، اس لیے کہ میں رب کا قاصد ہوں، رب کا رسول ہوں۔ اب آپ نے ان کو سمجھانے کے لیے متوجہ کیا، کہا اوا عجبتم، اے میری قوم کیا تم تعجب کرتے ہو، ان جاءکم، کہ تمہارے پاس آئی، ذکر نصیحت، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، یعنی یہ تمہیں بات متعجب کر رہی ہے اور تم اس پہ حیران ہو رہے ہو کہ اللہ کے پاس سے تمہارے پاس نصیحت کیسے آ گئی، اور وہ بھی
تمہارے جیسے ایک بندے کے ذریعے سے، اور اللہ نے مجھے رسول بنایا، علی رجل منکم، تم میں سے ایک آدمی کے ذریعے، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، واذکروا، اور یاد کرو، اذ جعلکم، جب اس نے تمہیں بنایا، خلفاء، جانشین، خلیفہ، من بعد قوم نوح، قوم نوح کے بعد۔ یہ جو قوم عاد تھی یہ نوح علیہ السلام کے زمانے کے بعد پیدا ہوئی تھی، تو جو ایک بادشاہ جاتا ہے تو اس کے پیچھے جو دوسری بادشاہ آتی ہے وہ اس کا خلیفہ ہوتا ہے نا۔ تو ہود علیہ السلام ان کو یہ بات باور کروا رہے ہیں کہ تم وہ قوم ہو جو نوح علیہ السلام کے قوم کے غرق ہونے کے بعد دنیا میں جانشین اور خلیفہ بنائی گئی ہو۔ وزادکم فی الخلق، اور بڑھا دیا تمہیں اللہ نے جسمانی لحاظ سے، بسطتاً، پھیلاؤ میں، فاذکروا آلاء اللہ، تو تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اب یہاں ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ ہود علیہ السلام کس قوم کی طرف آئے؟ قوم عاد کی طرف۔ قوم عاد ایسی قوم تھی کہ اللہ پاک نے ان کو اتنا قد کاٹ عطا کیا تھا، اتنے اتنے بڑے لمبے قد تھے ان کے، اور اتنے اتنے چوڑے جسم تھے کہ اتنی لمبی چوڑی قد کاٹ والی کوئی اور قوم اللہ نے پیدا نہیں کی۔ یہ ان کی ایک بڑی خاصیت تھی، اور اتنی وسعت، اتنی بدنی طاقت ان کے اندر۔ شداد بن عاد جیسا بڑا بادشاہ انہی کے اندر پیدا ہوا۔ یہ بادشاہ بہت لمبے قد والا تھا اور بڑے بھاری ڈیل ڈول والا تھا، دنیا میں اس جیسا کوئی بندہ اتنا طاقتور اور اتنا بھاری بھرکم پیدا نہیں ہوا۔ تو وہ یاد دلا رہے ہیں ہود علیہ السلام اس قوم کو کہ ذرا غور کرو، یہ ساری نعمت اور یہ ساری انفرادیت تمہیں کس نے دی ہے؟ تمہیں خیال ہے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے؟ اگر غور کرو گے تو پتہ چلے گا کہ تمہیں پیدا کرنے والا رب ہے۔ تو جو رب تمہیں اتنی اعلیٰ مخلوق بنا سکتا ہے، اور اتنی شان و شوکت جس نے تمہیں دی ہے، دنیاوی لحاظ سے، بادشاہت کے لحاظ سے، ہنر کے لحاظ سے، یعنی وہ اتنے بڑے بڑے لوگ تھے کہ اونچے اونچے پہاڑوں کے اندر وہ سرنگیں کھود کر وہاں پہ رہتے تھے، اور ایسی اللہ نے انہیں کاریگری عطا کی تھی کہ پہاڑوں کو کھود کھود کر ان کے اندر ایسے نقش و نگار بنا کے اور ایسے شاندار قلعے بناتے تھے کہ دنیا دیکھنے والی حیران رہ جائے کہ یہ کسی بندے کی کاریگری ہے۔ یہ اللہ نے خاندانی ہنر ان کو عطا کر رکھا تھا۔ تو کیا بندہ سوچتا نہیں کہ یہ سب کچھ ہمیں اللہ نے کیوں دیا ہے؟ تو ہود علیہ السلام نے بھی ان کو دعوت دی کہ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، جب یاد کرو گے تو اللہ کی ذات تک پہنچو گے، اور جب اللہ کی یاد تک پہنچو گے تو تمہیں دونوں جہانوں میں کامیابی عطا ہو جائے۔ قالوا اجئتنا، اب کہتے ہیں نا جب دماغ پھر جاتا ہے بندے کا، شیطان حاوی ہو جاتا ہے، تو کوئی اچھی بات بھی اچھی نہیں لگتی اور عقل کی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ یہی کچھ ان کا حال تھا۔ کہنے لگے اجئتنا، کیا تم ہمارے پاس آئے ہو، لنعبد، اس لیے کہ ہم عبادت کریں، اللہ کی، وحدہ، ایک، ونذر، اور ہم چھوڑ دیں، ما کانا، ان کو کہ تھے، یعبدو، عبادت کرتے، آباؤنا، ہمارے آبا یعنی باپ دادا، باپ دادا ان کے بت پرست تھے۔ تو کہنے لگے کہ آج ہم تمہاری بات مان کے تو اپنے باپ دادا کا دین ہی چھوڑ دیں، باپ دادا کے رسم و رواج، ان کے طریقہ کار کو چھوڑ دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فَأْتِنَا، تو لے آؤ تم ہم پر عذاب، بما تعیدنا، جس کا ہم سے وعدہ کرتے ہو، ان کنتا، اگر تم ہو، من الصادقین۔ یہ حق دھرمی تھی۔ کہنے لگے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہاری ایک بات سن کے، یہ تمہاری تبلیغ سن کے سال آ سال ہم پیچھے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں گے؟ نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، تم نے کیا کرنا ہے، یعنی بے ادبی اور گستاخی کا انداز دیکھیے، کہا کہ تم نے کیا کرنا ہے، یہی کہ عذاب لے آؤ گے۔
تو ٹھیک ہے، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو جاؤ جا کے عذاب لے آؤ۔ یہ نبی کے ساتھ قوم بات کر رہی ہے۔ قال، ہود علیہ السلام نے کہا، قد، تحقیق، وقع علیکم، اب اتنی گستاخی اور بدتمیزی کے بعد واجب ہو گیا تم پر، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، رجسن، عذاب، وغضب، اور غضب، یعنی اب تم نے کوئی کسر چھوڑی نہیں کہ عذاب نہ آئے یا رب کا غضب نازل نہ ہو۔ اتجادلوننی، کیا تم جھگڑا کرتے ہو مجھ سے، فی اسماء، ان ناموں کے بارے میں، سمیتموہا، جو رکھ لیے ہیں، انتم، تم نے، و آباؤکم، اور تمہارے باپ دادا نے۔ ناموں کا کیا مطلب؟ یہ جو بت بناتے تھے نا، تو بت بنا کے ان کے خود نام مقرر کر لیتے تھے، یہ بت فلاں کام کے لیے، یہ بارش کے لیے، دعا کے لیے، یہ مصیبتیں دور کرنے کے لیے، یہ عورتوں کے لیے، یہ مردوں کے لیے، یہ بچوں کے لیے، یہ سفر کے لیے، یہ کھانے کے لیے، یہ پینے کے لیے، اور یہ سارے نام انہوں نے خود رکھے ہوتے تھے، خود سے بنا کے۔ کچھ بتوں کے نام عورتوں والے رکھ لیتے اور ان کو مؤنث بت سمجھتے، اور کچھ بتوں کے نام مذکر والے، مردوں والے رکھ لیتے اور ان کو مذکر سمجھتے۔ تو انہوں نے شرم دلائی ہود علیہ السلام نے، کہا کہ افسوس اور شرم ہے تم پر کہ تم اللہ کے مقابلے میں میرے ساتھ ان کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہو جن کے نام بھی تم نے رکھے ہیں۔ معبود ہونا تو دور کی بات ہے، فرضی چیزیں بنا کے ان کے نام بھی تم نے خود رکھے ہیں، اور تم ان کو معبود بنا کر میرے ساتھ جھگڑا کرتے ہو جو میں سچے رب کا رسول آیا ہوں تمہارے پاس۔ ما نزل اللہ، نہیں اتاری اللہ نے، بہا، ان کی، من سلطان، کوئی دلیل، کسی جگہ پہ اللہ نے کسی نبی کے ذریعے کسی بت کا، کسی جھوٹے معبود کا، کسی اپنے شریک کا تو کوئی ذکر ہی نہیں کیا۔ تو یہ تم کہاں سے اتنے خدا بنا کے لے آئے جن کے بارے میں مجھ سے تم لڑائی اور جھگڑا کرتے ہو، بحث کرتے ہو؟ اب اگر تم ان سب کے باوجود بھی ماننے والے نہیں تو فانتظروا، پھر انتظار کرو۔ یہ جملہ کب کہا جاتا ہے؟ جب بتانے والا، سمجھانے والا، تبلیغ کرنے والا بالکل نا امید ہو جاتا ہے اگلی قوم یا اگلے بندے سے، تو اسے کہا دیا جاتا ہے بس ٹھیک ہے اب تم انتظار کرو، تمہارے ساتھ اب ہوتا کیا ہے، کہتے ہیں نا ایسے۔ تو حود علیہ السلام بھی جب سال ہا سال تک تبلیغ کر کر کے، سمجھا سمجھا کے، جب عاجز آ گئے اور اس قدر مجبور ہو گئے، تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اب تم انتظار کرو، انی معکم، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ، من المنتظرین، انتظار کرنے والوں میں ہوں، یعنی اب میں بھی دیکھتا ہوں کہ رب تمہارے اوپر کون سا اور کب عذاب نازل کرتا ہے، اور تم بھی عذاب کا انتظار کرو کہ تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، اب اللہ فرما رہا ہے ہم نے نجات دے دی اس کو، یعنی حود علیہ السلام کو، والذین، اور ان کو جو اس کے ساتھ تھے، معہو، برحمت، رحمت سے، منا، اپنی، وقطعنا، اور ہم نے کاٹ کر رکھ دی، دابر، جڑ، الذین کذبوا، ان کی جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، وما کانوا مؤمنین، اور وہ نہیں تھے ایمان لانے والے، یعنی اب وہ ایمان لا ہی نہیں سکتے تھے جب ان کو ساری گنجائشیں دے دی گئیں اور دیکھ لیا گیا کہ ان کے اندر ایمان لانے کی کوئی گنجائش نہیں، تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ابھی کیا سمجھ آئی؟ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کی جڑ کاٹ دی۔ جڑ کاٹنا کہاں سے نکلا ہے؟ جب درخت کو اوپر سے کاٹتے ہیں نا، بے شک زمین کے برابر رکھ کے کاٹتے ہیں، تھوڑا سا بلشت نیچے بھی چلے جائیں کاٹ دیں تو وہ کٹتا نہیں ہے، وہ 2 مہینے بعد پھر اگنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کا نشان ختم نہیں ہوتا۔ جب کہتے ہیں نا کہ جڑ کاٹ دی، اب جتنا کھودا جا سکتا ہے درخت کو کھودتے جاؤ اور نیچے سے کھینچ کے پوری جڑیں نکالو، اب درخت کا اگنا بند ہو جاتا ہے۔ تو جڑ کاٹنے کا مطلب ہے کہ اب بالکل ان کا نام و نشان زمین پہ چھوڑا ہی نہیں، پوری کی پوری قوم صفحہ ہستی سے مٹا دی، بستیاں تباہ ہو گئی، انسان مر گئے، جانور مر گئے، مکان گر گئے، اس قدر عذاب ان کے اوپر آیا، اور اس بستی کے عذاب اور اس کے آثار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک اور آج تک موجود ہیں۔ اللہ پاک نے لوگوں کو یہ دعوت دی ہے کہ زمین میں سیر کرو، قل سیروا فی الارض،
اور جا کے ان عبرت والی جگہوں کو دیکھو کہ جہاں تمہاری طرح لوگوں کے شاندار قلعے تھے، کوٹھیاں تھیں، بنگلے تھے، مکان تھے، میں نے ان کا حال کیا کیا۔ وہاں جاؤ، سیر کرو، زمین میں چلو پھرو، اور اللہ کے عذاب والی جگہوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو، توبہ کرو، معافی مانگو اور برے راستے سے ہٹ جاؤ۔ اس لیے اللہ نے ان نشانیوں کو قائم رکھا۔ تو آج ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ ہم خوبصورت جگہوں پہ تو جاتے ہیں، لیکن ایسی جگہوں پہ بہت کم جانے کے لیے انسان اہتمام کرتا ہے، لیکن وہاں جا کے ٹھہرنا نہیں، بلکہ کیا ہے، دیکھو اور دیکھ کے توبہ کرتے ہوئے وہاں سے نکل جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد میں جایا کرتے تھے تو جس وقت راستے میں وہ آبادیاں آتی جن پہ اللہ کے عذاب نازل ہوئے تھے، قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط وغیرہ کی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواریوں کو تیزی سے وہاں سے بھگا کے، سروں کو جھکا کے اور اپنے چہروں کے اوپر کپڑے ڈال کر وہاں سے نکل جاتے، اور صحابہ کو بھی فرماتے کہ فوراً اپنی سواریاں یہاں سے نکالو اور اللہ سے توبہ کرو۔ نبی رحمت للعالمین، اور آپ کی قوم آپ کے ساتھ، آپ کے صحابہ آپ کی غلامی میں آپ کے ساتھ ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ڈر اور خوف کا یہ عالم ہے کہ عذاب والی جگہ سے گزرتے ہیں تو کیسے گزرتے ہیں۔ آج ہمارے سامنے ایک دن ہمارے علاقے میں کسی جگہ پہ کوئی ایسا عذاب آ جائے، کوئی ایسا واقعہ ہو جائے، تو لوگ بس اس کی ویڈیو بنانے میں اور نیٹ پہ اپلوڈ کرنے میں لگے ہوتے ہیں۔ کبھی کسی کو ڈر لگا؟ آج تو خون اس قدر سفید ہو گئے ہیں، پہلے کیا حالات تھے؟ راستے میں چلتے ہوئے کسی سے حادثہ ہو جاتا، ایکسیڈنٹ ہو جاتا، تو لوگ اپنا آپ بھول کے فوراً ان لوگوں کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب 100 میں سے کوئی ایک خدا ترس تو آگے بڑھتا ہے، وہ بھی ڈرتا ہوا کہ پولیس مجھے بھی ساتھ پکڑ کے نہ لے جائے، اور باقی کیا کرتے ہیں؟ باقی سارے اپنی گاڑیوں پہ، موٹر سائیکلوں پہ بیٹھ کے ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں۔ یہ حالات ہو گئے ہیں ہمارے، اور اللہ نے ہمیں انسانیت کا درد کس قدر اپنے اندر پیدا کرنے کا حکم دیا کہ ایک دوسرے کو دیکھو، ڈرو، اپنا انجام یاد کرو۔ ہمیں ایسا یاد نہیں آتا صرف اس وجہ سے کہ ہمیں شیطان نے اگلے پچھلے کاموں میں انوالو کر دیا ہے، اللہ اور اللہ کا ڈر بھلا دیا، الا ماشاء اللہ۔ تو اس قوم کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ ان کی آبادی کا نام تھا احقاف۔ سورۃ الاحقاف بھی قرآن پاک میں موجود ہے، اس کے اندر ان کے سارے عذاب کا ذکر آئے گا آگے۔ یہ احقاف کا جو علاقہ ہے، یہ حضرموت اور عمان کے علاقے کے درمیان یمن میں ایک ریگستان کے اندر ایک علاقہ تھا جہاں پہ یہ قوم رہتی تھی، اور ان لوگوں نے اتنا فسق و فجور، اتنی خباثت، اتنی نافرمانیاں زمین کے اندر پھیلا دی کہ پورے علاقے کو اپنی خباثتوں سے بھر دیا۔ یہ بت پرستی کرتے تھے۔ ایک بت کا نام انہوں نے سدا رکھا ہوا تھا، ایک کا نام سمود رکھا ہوا تھا، ایک کا نام ہوا رکھا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا، اور انہوں نے جب یہ سارے احکام اللہ کے سنائے تو آگے سے یہ اس طرح سرکشی کرنے لگے جو بھی میں نے آپ کو بتایا۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے، اور انہوں نے اپنا ایمان دوسرے لوگوں کے شر کی وجہ سے، بدمعاشی کی وجہ سے چھپا لیا، یعنی لوگوں کے سامنے اپنا ایمان ظاہر نہیں کیا، خفیہ طور پہ ایمان لیا۔ اور جس وقت قرآن کریم اتر رہا تھا، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں موجود تھے، تو اس زمانے میں ان لوگوں نے مکہ مکرمہ میں سکونت اختیار کر رکھی تھی، جو لوگ اس وقت ایمان لائے تھے خفیہ طور پر۔ تو وہاں پر جب یہ وفد مکہ مکرمہ کے قریب علاقے میں معاویہ بن بکر کے یہاں آ کے مقیم ہو گیا، جس وقت عذاب آیا وہاں سے اللہ پاک نے لوگوں کو بچایا، یہ لوگ نکل کے وہاں آ گئے، اور یہ لوگ وہاں پہ آ کے، یعنی پیچھے جو لوگ تھے وہ کیا کرتے، انتہا درجے کی جو بد تہذیبی، بے حیائی، بے شرمی، شرابیں پینا، ناچنا گانا، اور یہ اس طرح کے برے کام ان لوگوں کے ہوتے تھے۔
اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کا تذکرہ اس قرآن کریم میں کر کے ان لوگوں کو بھی متنبع کیا اور مکہ والوں کو بھی بتایا کہ جو پہلے قومیں میرے نبیوں کا انکار کرتی رہیں ان لوگوں کے اوپر کس کس طرح سے عذاب آئے، لہٰذا اب تمہارے پاس جو نبی آیا ہے وہ سارے نبیوں کا بھی سردار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے بھی ابھی کیا ذکر کیا کہ جو لوگ ان کے ساتھ تھے معہو، ہود علیہ السلام کے ساتھ جو خفیہ طور پہ بھی ایمان لائے تھے، اللہ نے ان کو وہاں سے نکال دیا، ان کو نجات دے دی، ہود علیہ السلام کو نجات دے دی، اور جو باقی تھے ان کی جڑیں کاٹ دی اور ان کا نام و نشان ختم کر دیا۔ اب اس کے بعد ایک اور قوم کا ذکر آتا ہے، وہ قوم ہے سمود۔ سمود قوم جو ہے اس کی طرف وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے بھیجا۔ انہوں نے بھی آ کے کیا کہا، وہی جو ہود علیہ السلام نے کہا تھا، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اللہ کے سوا، بے شک آ چکی تمہارے پاس روشن دلیل تمہارے رب کی طرف سے۔ اب یہ بتانے لگی ہے کہ روشن دلیل کیا ہے، ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی ناقہ، ناقہ کہتے ہیں اونٹنی کو، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم آیتن، تمہارے لیے نشانی، فذروہا، پس اسے چھوڑ دو، تاکل، کہ وہ کھاتی پھرے، فی ارض اللہ، اللہ کی زمین میں، ولا تمسوہا، اور نہ ہاتھ لگانا اسے، بسوء، برائی سے، فیاخذکم، ورنہ پکڑے گا تمہیں، عذاب علیم، دردناک عذاب۔ اب یہ ان کا پورا واقعہ ہے، یہ میں پورا ترجمہ پڑھ لوں پھر اکٹھا آپ کو واقعہ سنا دیتی ہوں۔ وَاذْكُرُوا، اور انہوں نے کہا کہ یاد کرو، انہوں نے بھی اس قوم کو اللہ کی طرف متوجہ کیا، فرمایا کہ یاد کرو، اذ جعلکم، جب اس نے تمہیں بنایا، خلفاء، جانشین، من بعد عاد، قوم عاد کے بعد۔ اب ترتیب ہو گئی، نوح کے بعد قوم عاد آئی اور قوم عاد کے بعد قوم سمود آئی، تو قوم عاد کا خلیفہ اللہ نے ان کو زمین میں بنایا، وَبَوَّأَکُمْ، اور ٹھکانہ دیا تمہیں، فی الارض، زمین میں، تتخذون، کہ تم بناتے ہو، من سہولہا، زمین کے نرم میدانی علاقوں میں، قصوراً، شاندار محل، وتنحتون الجبال، اور تراشتے ہو پہاڑوں میں، بیوتاً، مکان، فاذکروا آلاء اللہ، پس تم یاد کرو نعمت اللہ کی، ولا تعصوا، اور نہ پھرو، فی الارض، زمین میں، مفسدین، فساد مچاتے۔ یہ وہی تبلیغ کس نے کی؟ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم جس کا نام سمود ہے ان کو، وہی تبلیغ جو پیچھے ہود علیہ السلام نے کی تھی، انہوں نے بھی اسی طرح اپنی قوم کو تبلیغ کر کے سیدھی راہ پہ لانا چاہا۔ اب یہ آگے سے کیا بولے، قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، جو سردار تھے جنہوں نے تکبر کیا تھا اس کی قوم میں سے، للذین، ان لوگوں سے کہنے لگے، استضعفوا، جو کمزور سمجھے جاتے تھے یعنی غریب، لمن آمن منہم، جو کوئی ان میں سے ایمان لایا، اتعلمون، کیا تم جانتے ہو، ان صالحا، کہ صالح مرسل، واقعی رسول ہے، من ربی، اپنے رب کی طرف سے۔ یعنی ہمیشہ سے دستور میں نے کئی بار بیان کیا کہ جب بھی کوئی نبی دنیا میں آیا سب سے پہلے غریبوں نے اس کو مانا، غریب لوگ اس پہ ایمان لائے، غریبوں کے دل اللہ نے نرم رکھے ہوتے ہیں، غریبوں کے دلوں میں ہدایت جلدی چلی جاتی ہے، اور امیر انسان دولت کی وجہ سے، مال کی وجہ سے سخت دل اور متکبر ہو جاتا ہے، اس کو ہدایت جلدی اثر نہیں کرتی، تو پھر مبارکباد کے مستحق ہے نا غریب لوگ، اور غریبوں کا تو آگے بھی مقام دیکھنے والا ہوگا۔ کبھی آپ نے ایئرپورٹ پہ اگر جا کے دیکھا ہو یا ٹی وی میں کبھی بورڈنگ ہوتی ہوئی ایئرپورٹ پہ دیکھی ہو، سامان سے لوگ پاگل ہوئے ہوتے ہیں، اسے کھینچو اسے کھینچو، یہ بیگ ہے یہ ٹوٹ گیا ہے، یہ پھٹ گیا ہے، یہ اٹیچی ہے یہ ہلایا نہیں جا رہا، اتنے اتنے سامان لادے ہوئے ہوتے ہیں۔
اور پھر لائنوں میں لگنا، ان سامان کو ان کا وزن کروانا، پھر ان کو سیل کرنا، 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں تو سامان کا مسئلہ کلیئر نہیں ہوتا۔ ادھر جہاز کی سیٹیں ختم ہونے والی ہو رہی ہوتی ہیں اور یہ پیچھے ان کاموں میں لگے ہوتے ہیں۔ 2-4 بندے ان کے اندر ایسے ہوتے ہیں، چھوٹا سا بیگ کندھے پہ ڈالا ہوا، آرام سے آئے، لائن میں لگے، بورڈنگ کروائی، وہ جا کے آرام دہ سیٹ پہ جا کے بیٹھے۔ جنت میں بھی ایسی بورڈنگ ہوتی ہے۔ وہاں جب اعلان ہونے ہیں نا کہ جنتی جنت میں جائیں اور سامان چیک کرواتے جائیں، تو جب سامان چیک کروانے کی باری آنی ہے تو امیر کبیر لوگوں نے دولتیں، پراپرٹیز، پلاٹ، سونے چاندی، محل، کوٹھیاں، ایک ایک کا حساب دینا ہے، ایک ایک کا حساب ہونا ہے۔ لائنیں لگی ہوں گی اور وہ غریب جنہوں نے چھوٹے چھوٹے بیگ کندھے میں ڈالے ہوں گے، اللہ فرمائے گا چلو 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 سیدھے۔ تو غریبوں کو مبارک ہے، آج بھی مبارک ہے، قیامت میں بھی غریبوں کو مبارک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ 500 سال پہلے غریب جا کے جنت میں آباد ہو جائے گا، اور 500 سال پیچھے امیر اپنے حساب دیتے رہیں گے۔ تو خوش ہو جائیں، اللہ نے آپ کو سوکھا رکھا ہوا ہے دنیا میں۔ یہ تھوڑی سی زندگی کی پرابلمز برداشت کر لیں، پھر رشک سے امیر سارے آپ کو جنت میں جاتا دیکھتے ہو۔ تو یہ جو متکبر تھے، انہوں نے غریبوں سے پوچھا کہ تم ایمان لے آئے ہو، کیا تم سمجھتے ہو کہ واقعی صالح علیہ السلام رسول ہیں اللہ کے؟ قالو، انہوں نے کہا کہ بے شک ہم بما اس پر ارسلا بہ، جس کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے، مومنون، ایمان لاتے ہیں۔ یعنی واقعی غریبوں نے گواہی دی کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور جو کچھ اللہ نے ان کو عطا کر کے بھیجا، جو کلام، جو دین، جو تبلیغ، ہم اس سب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب آگے سے متکبر سرداروں نے کیا کہا؟ قال الذین استکبروا، متکبر لوگ کہنے لگے، انا بالذی، بے شک ہم اس کا، آمنتم بہ، جس پہ تم ایمان لائے ہو، کافرون، انکار کرتے ہیں۔ یعنی تم ماننے گئے ہو، ہم نہیں مانتے، ہم بالکل نہیں مانتے کہ یہ کوئی رسول ہے، یہ کوئی اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی اللہ کا دین ہے، معاذ اللہ، انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ پھر اسی حق دھرمی میں، پھر اسی سرکشی میں، فعقروا الناقۃ، انہوں نے کاٹ ڈالا اونٹنی کو، وعتوا، اور نافرمانی کی، عن امر ربہم، اپنے رب کے حکم کی، وقالوا، اور کہنے لگے، یا صالح ائتنا، اے صالح لے آؤ، بما تعیدنا، جس کا ہمیں وعدہ دیتے ہو۔ کس کا وعدہ تھا؟ عذاب کا، یعنی چیلنج کرتے تھے کہ جاؤ، جو ہوتا ہے جا کے کر لو۔ یہ انتہا درجے کے بدتمیز اور انتہا درجے کے گستاخ بندے کا یہ مکالمہ ہوتا ہے جب اسے کسی بڑے کے بارے میں کہا جائے، تمہاری شکایت تمہارے استاد کو، تمہارے مرشد کو، یا تمہارے ماں باپ کو کریں گے، تو حد سے زیادہ بے حیا اولاد اور بے حیا شاگرد جو ہے، وہ آگے سے جواب یہ دیتا ہے کہ جاؤ جا کے بتا لو، جاؤ جا کے بتا لو۔ یہ بولنے میں وہ چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن آپ کی سر سے لے کے پیر تک کی اصلیت کو ظاہر کر دیتا ہے۔ اب یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کی سرکشی کا عالم یہ ہے کہ یہ منہ پہ کھڑے ہو کے صالح علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ جاؤ، جو عذاب لانا ہے وہ لے آؤ۔ ان کنت من المرسلین، اگر تم واقعی رسول ہو، کیونکہ وہ مانتے ہی نہیں تھے نا، اگر تم واقعی رسول ہو تو جو عذاب لانا ہے وہ لے آؤ۔ فاخذتہم الرجفۃ، پھر آ پکڑا انہیں زلزلے نے، پھر زلزلہ آیا، فاصبحوا، تو رہ گئے وہ صبح کو، فی دارہم، اپنے گھروں میں، جاثمین، اوندے پڑے، یعنی اوندے منہ گرے اس زلزلے سے، اسی حالت میں کوئی باقی نہیں بچا، سب گھر، سب ان کے محلات اور جانور، انسان، بچے، بڑے، وہ بستی بھی بلیا میٹ ہو گئی، اس کا بھی باقی کچھ نہیں بچا۔ فتولی عنہم، تو منہ پھیرا صالح نے، عنہم، ان سے،
وقال اور فرمایا یا قوم اے میری قوم لقد ابلغتکم بے شک پہنچا دی میں نے تمہیں رسالت ربی رسالت اپنے رب کی ونصحت لکم اور بھلا چاہا میں نے تمہارا ولکن لا اور لیکن نہیں تحبون تم پسند کرتے الناصحین بھلا چاہنے والوں کو۔ یہ آپ نے کب کہا؟ یہ آپ نے کہا ان لوگوں کی لاشوں کے پاس سے گزرتے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اے قوم میں نے تمہارا بھلا چاہا تھا لیکن تم لوگ بھلا چاہنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے، لہٰذا تم اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ اچھا، اس قوم کا مسئلہ کیا تھا؟ اس کا مسئلہ یہ تھا کہ جب صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو آ کے بتایا نا کہ میں رسول ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ، میرا کلمہ پڑھو اور اپنے رب پر ایمان لاؤ، کسی کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اور پھر قوم کو اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں کہ دیکھو اللہ نے تمہارے اوپر کون کون سے کرم کیے ہیں، اور یہ کہ قوم عاد کو تباہ کرنے کے بعد تمہیں اللہ نے آباد کیا، تو وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے ہلاک ہوئے، تو تم نیکیوں کی طرف آ جاؤ، تم ہلاکت سے بچ جاؤ۔ اللہ نے تمہیں شاندار جگہ عطا کی، ہنر عطا کیا، بہترین مکانات عطا کیے، بستی عطا کی، اور سب سے بڑی بات کہ جس طرح آج ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ گرمیوں میں لوگ پہاڑی علاقے میں چلے جاتے ہیں، مری چلے جاتے ہیں، اپنے فلیٹ بنائے ہوئے ہیں، مکان خریدے ہوئے ہیں، تو ان لوگوں کو اللہ نے اتنی آسائشیں دی ہوئی تھی کہ جب سردیوں کا موسم آتا تو ان کے شاندار گھر زمینی علاقے کے اندر ہوتے، اور گرمیوں میں انہوں نے رہنے کے لیے پہاڑوں کو کھود کھود کر بہترین قسم کے شاندار اپنے گھر بنائے ہوتے، اور گرمیوں میں وہ پہاڑوں کے علاقوں میں چلے جاتے۔ صالح علیہ السلام نے جب ان سب کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ کہ ہم آپ کو مانتے ہی نہیں، دوسری بات یہ کہ اگر آپ واقعی سچے نبی ہیں نا تو یہ پہاڑ ہے اور ایک بڑی سی چٹان، پہاڑ کا بہت بڑا پتھر، یہ چونکہ پتھر تراش کے بڑے شاندار قسم کی کاریگری کے ساتھ گھر بناتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی اگر تم واقعی یہ کہتے ہو کہ تم اللہ کے رسول ہو اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، تو ہمارے ماننے کی ایک صورت ہے کہ یہ جو اتنی بڑی سی چٹان تھی نا اس کی پہاڑ کی، کہنے لگے کہ اس پہاڑ کے اندر سے ابھی ہماری آنکھوں کے سامنے اللہ ایک اونٹنی پیدا کرے، زندہ جوان، اس کو حمل بھی ہو، جوان اونٹنی پیدا کرے اور وہ ہمارے سامنے بچہ دے۔ ذرا اندازہ کیجیے شیطانی ذہن کدھر کدھر جاتا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ سارا کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو ہم آپ پہ ایمان لے آئیں، اور ادھر تو اعلیٰ کل شیء قدیر رب۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کر دی، جو انہوں نے مانگا ویسے ویسے اللہ نے معجزہ دکھا دیا۔ پتھر پھٹا، جوان اونٹنی اندر سے نکلی، اس اونٹنی کو حمل تھا، اس کے پیٹ میں بچہ تھا، پتھر سے باہر آتے ہی اس نے بچہ جنا۔ یہ سب کچھ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ ان میں سے یہ معجزہ دیکھ کے ایک جندہ نامی شخص تھے، وہ اپنی قوم کو لے کے ایمان لے آئے، باقی سارے کے سارے پھر گئے، وہ کفر پر قائم رہے، کوئی ایمان نہیں لائے۔ اس کے باوجود معجزہ خود مانگا تھا، اللہ نے معجزہ دکھا بھی دیا، مگر اب نہیں مانے، تو اب وہ پھر ان لوگوں سے یہ کہنے لگے جو ایمان لے آئے نا حضرت جندہ کی قوم کے لوگ، تو انہیں الٹا جا کے پوچھنے لگے کہ تم نے مان لیا کہ یہ سچا رسول ہے؟ تم مانتے ہو کہ یہ سچا رسول ہے؟ ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے۔ اب جب وہ اونٹنی پیدا ہوئی، وہ معجزے والی اونٹنی تھی، وہ عام اونٹنی نہیں تھی، اس کے احکام بھی الگ تھے، تو صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی قوم کو جمع کر کے بتا دیا کہ تم لوگوں نے معجزہ مانگا، اللہ نے معجزہ دے دیا، اب تمہارے لیے پابندی یہ ہے کہ اس اونٹنی کو کوئی بندہ تنگ نہیں کرے گا، یہ جس کی کھیت میں جا کے کھائے کوئی منع نہیں کرے گا، یہ جہاں سے پانی پیے وہاں سے کوئی اسے منع نہیں کرے گا،
یہ اس کا ادب ہوگا کیونکہ یہ معجزے کی اونٹنی ہے، اور اگر تم نے یہ بات نہ مانی اور اس معجزے کی بے حرمتی کی تو پھر تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا۔ اب یہاں پہ کیا تھا کہ قوم سمود، یہ جو آپ کی قوم تھی، اس قوم کے اندر ایک عورت تھی، صدوق نامی عورت تھی، بڑی حسین و جمیل، ہمیشہ سے قوموں کے اندر یہ خباثتیں رہی ہیں، یعنی عورت کے حسن و جمال کو ہمیشہ برائی، بدکاری، بے حیائی کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے، یہ کوئی آج کی بات نہیں۔ بڑی مالدار تھی اور آگے اس کی لڑکیاں بھی تھیں، وہ بھی بڑی خوبصورت تھی۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے اس عورت کو، جو صدوق نامی عورت تھی، اس کے جانوروں کو دشواری ہوئی تو اس نے ایک آدمی، کیدار نامی آدمی کو بلایا، کہا کہ اگر تو اس اونٹنی کو مار دے، یہ جو معجزے والی اونٹنی ہے، اس کو اگر تو مار دے تو میری یہ جتنی خوبصورت لڑکیاں نے، ان میں سے جس پہ ہاتھ رکھے گا میں تیرا نکاح کروں گا۔ اب وہ عورت بھی اور وہ آدمی بھی، اور ایک اور کیدار کے نام ایک اور ساتھ آدمی تھا، مسدہ، یہ دونوں اس اونٹنی کو تلاش کرنے کے لیے نکلے کہ وہ اونٹنی اس وقت کہاں ہے۔ اب یہ تھا کہ وہاں اس سے پوری قوم کا ایک تالاب تھا، پرانے زمانے میں ندی، تالاب، جہاں سے پوری قوم پانی بھرتی تھی۔ ایک گاؤں کا علاقہ ہو جیسے، تو گاؤں کے لیے ایک جگہ ہوتی ہے نا، اور جہاں سے لوگ پانی بھرتے اور لوگ سارے اپنے گھروں میں لے جاتے، اس تالاب میں ساری قوم کے جانور جا کے پانی پیتے تھے۔ جو اونٹنی معجزے کی تھی، اللہ نے اتنی بڑی اور اتنی طاقت والی وہ اونٹنی بنائی کہ اس کے ندی کے اندر جو پانی وہ تالاب کے اندر جمع ہوتا، تو جب وہ پانی پینے جاتی تو وہ سارا پانی پی جاتی، تالاب خالی ہو جاتا۔ اب لوگوں کے اندر جھگڑے، یہی یہ عورت تھی، یہ جو صدوق نامی، اس کو اس بات کی بڑی تکلیف ہوئی کہ وہ جو صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے وہ تو سارا کچھ کھا جاتی ہے، پی جاتی ہے، میرے جانوروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ صالح علیہ السلام نے کہا کہ آپ لوگ ایک ترتیب رکھ لیں کہ ایک دن آپ لوگ سارے اپنی قوم کے جانوروں کا پانی لے لیا کریں اور پانی پلا لیا کریں، اور ایک دن اس معجزے والی اونٹنی کے لیے چھوڑ دیں، وہ اس دن پورا پانی پی لیا کریں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جاہل اور ہٹ دھرم لوگ جو ہیں وہ کبھی اصلاح کی طرف نہیں آتے، وہ فساد کی طرف آتے ہیں، لہٰذا وہ بھی فساد کی طرف آئے۔ انہوں نے بدھ کا دن تھا، بدھ کے دن اس اونٹنی کو جا کے پکڑ لیا اور پکڑ کر اس کے پیر کاٹ کر اس کو قتل کر دیا۔ اب جب قتل کر دیا تو صالح علیہ السلام نے اب وارننگ دے دی، آپ نے فرمایا کہ بس اب تم نے اللہ کے عذاب کو دعوت دے دی، لہٰذا 3 دن کے اندر تم سب ہلاک ہو جاؤ، تم سب ہلاک ہو جاؤ۔ تو کیا ہوا؟ پہلے دن ان لوگوں کے چہرے زرد ہو گئے، دوسرے دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے، اور تیسرے دن ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ استغفر اللہ۔ اتوار کا دن آیا، بدھ کے بعد اتوار کا دن آیا، دوپہر کا وقت تھا، عام طور پہ لوگ اپنے کام سے سستا کے ذرا لیزی ہو جاتے ہیں یا آرام کے لیے لیٹ جاتے ہیں۔ ہولناک قسم کی آوازیں اٹھی، اتنی ہولناکی تھی آواز کے اندر کہ ان کے جگر پھٹ گئے اور ہلاک ہو گئے۔ پھر اس کے بعد زلزلہ آیا، اور ان کی ہلاکت سے پہلے جتنے مومن لوگ تھے صالح علیہ السلام نے ان کو بتا دیا، وہ سارے لوگ آبادی سے باہر نکل گئے۔ صالح علیہ السلام ان کو لے کے گئے، اور جب پھر سارا کچھ ختم ہو گیا، ہلاکتیں ہو گئی، زلزلے سے تباہی آ گئی، پھر ادھر سے صالح علیہ السلام گزرے، اور انہوں نے گزرتے ہوئے ان کی لاشوں کو دیکھا تو کہا کہ اے قوم، میں نے تو تمہارا بھلا کیا، تم نے میرے بھلے کو نہیں مانا، تم لوگ بھلے کو پسند کرنے والے ہی نہیں تھے، لہذا تم اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ یہ اس قوم کے حالات تھے۔ آپ دیکھیے کہ کون کون سی قومیں اس دنیا میں آباد ہوئی ہیں، اور انہوں نے کس کس قدر دین کے ساتھ دشمنیاں کی ہیں، اور پھر اللہ نے ان کے انجام کیا کیا کیے۔
وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا نہیں وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط کو بھیجا اللہ نے، انہوں نے بھی اسی طرح اپنی قوم سے کہا أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، کیا تم کیا کرتے ہو ایسی بے حیائی، مَا سَبَقَكُم بِهَا، جو نہیں کی تم سے پہلے من احد کسی ایک نے، من العالمین سارے جہان میں سے۔ قوم لوط کا عذاب کس لیے آیا اور ان کی بے حیائی کیا تھی؟ انکم، یقیناً تم تو، لتاتون الرجال، جاتے ہو مردوں کے پاس، شہوتاً شہوت سے، من دون النساء عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم لوگ ہی حد سے گزر جانے والے ہو۔ وما کانا، اور نہیں تھا، جواب قومہ، جواب اس کی قوم کا، الا مگر، ان قالو، یہ کہنا کہ اخرجوہم، نکال دو ان کو، من قریتکم، اپنی بستی سے، انہم اناس، بے شک یہ لوگ تو، یتطہرون، بڑے پاک بنتے ہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو آج بھی جس بستی میں بے حیائی عام ہو جائے، زناکاری بدکاری عام ہو جائے، اور گروپ کے گروپ اس برے کام میں مبتلا ہو جائیں، کوئی ایک دو بندہ نیک آ کے ان کو اصلاح کرنے لگے یا سمجھانے لگے تو وہ سارے مل کے اس کو نکلنے پہ مجبور کر دیتے ہیں، خود برائی نہیں چھوڑتے۔ آج ہمارے دیہاتوں کے اندر ایسا ہے کہ نہیں؟ جب ایک برادری، ایک پورا خاندان بدماشی پہ اتر آتا ہے تو کسی شریف کو گاؤں میں رہنے نہیں دیتے۔ اب قوم لوط کیا کرتی تھی؟ قوم لوط اپنی بیویوں کے پاس، اپنی عورتوں کے پاس اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے نہیں جاتے تھے، مرد مردوں کے ساتھ، لڑکے لڑکیوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے۔ اسی لیے اس کو قوم لوط کا فعل کہا جاتا ہے آج بھی۔ یہ عورتوں کو پسند ہی نہیں کرتے، عورتوں کے پاس جاتے ہی نہیں تھے۔ جب کوئی جوان لڑکا ابھرتی ہوئی جوانی کے اندر داخل ہوتا ہوا کو نظر آیا، اس کو پکڑ کے اس کے ساتھ بدفعلی کرتے، اور پوری قوم اس کے اندر مبتلا تھی۔ تو جب لوط علیہ السلام نے اللہ کا پیغام دیا، یہ لوط علیہ السلام جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، یہ بھی نبی ہیں، وہ بھی نبی تھے، یعنی حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق اور حضرت لوط یہ کزن ہیں آپس میں، یہ سارے نبی ہیں۔ اور ایک بستی میں حضرت لوط علیہ السلام تھے اور ایک بستی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، دونوں بستیاں جدا جدا تھیں۔ وہ فرشتے جو قوم لوط پہ عذاب لے کے آئے تھے، وہی فرشتے پہلے حضرت ابراہیم کے پاس گئے تھے اور انہوں نے جا کے حضرت اسحاق کی خوشخبری سنائی تھی حضرت سارہ کو، اور اس کے بعد یہ عذاب لے کر اس قوم کی طرف آئے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھی یہ تو یہ بڑے پاک بنتے ہیں، یہ بڑے نیک بنتے ہیں، ان کو نکالو اپنی قوم سے، ان کو یہاں رہنے ہی مت دو۔ اللہ پاک نے ان کی ان گستاخیوں کی وجہ سے کیا کیا؟ اس قوم کے اوپر پتھراؤ کیا آسمان سے، پہلے آسمان سے پتھراؤ و پتھر برسے، پھر ایسے جیسے وہ ایک چھوٹا پودا زمین کے نیچے سے آپ نکالتے ہیں نا، پنجابی میں کہتے ہیں گاچی سمیت نکال لیتے ہیں، اللہ نے ان کے گھروں کو بنیادوں سمیت اکھیڑا، اور یوں جیسے جہاز جاتا ہے ایسے پوری آبادی یوں اوپر چڑھنے لگی۔ اس طرح ذرا منظر دیکھیے، پوری آبادی یوں آسمان کی طرف چڑھنے لگی، اتنا اونچا رب اس آبادی کو لے کے گیا کہ آبادی کے اندر جو لوگ تھے، آسمانوں کے اوپر مرغ کی اذانوں کی آوازیں ان لوگوں کو سنائی دینے لگی، اتنی بلندی پہ جا کے اللہ نے پوری بستی کو یوں پلٹ کے زمین پہ مارا۔ یہ اس بد کرداری اور بد فعلی کا عذاب ہے۔ اللہ فرما رہے فَانجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، ہم نے اس کو نجات دی اور اس کے گھر والوں کو، یعنی اللہ نے پہلے فرشتوں کو بھیج کے بتا دیا کہ ان پہ عذاب آنے والا ہے، اے لوط آپ اور جو آپ کے فالوور لوگ ہیں ایمان لانے والے، ان کو لے کے نکل جائیں۔ إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے ان کی بیوی کے، ان کی بیوی کافروں کے ساتھ ملی ہوئی تھی، ان کی بیوی گھر کی باتیں
کافروں تک اور ان بدکردار لوگوں پر پہنچاتی، حتیٰ کہ فرشتے جب خبر لینے کے لیے آئے تو ان لوگوں کو خبر ہوئی کہ بڑے نوجوان خوبصورت لوط علیہ السلام کے گھر آئے ہیں، تو وہ بدکاری کے لیے حملہ کرنے اور ان کو پکڑنے کے لیے لوط علیہ السلام کے گھر کے چاروں طرف اوباش نوجوان آ کے جمع ہو گئے۔ لوط علیہ السلام سخت پریشان ہوئے، فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ پریشان مت ہوئیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہم عذاب لے کے آئے ہیں، اب ان کے پاس گنجائش ختم ہو گئی، اب یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر ان امرأتہ کانت من الغابرین، سوائے ان کی بیوی کے وہ پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔ بظاہر تو وہ اپنے بچوں اور اپنے شوہر حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ تھی، پابندی لگائی گئی اللہ نے، اللہ کو سب پتہ تھا کیا ہونے والا ہے، اللہ نے پابندی لگائی کہ آپ اور آپ کے ایمان لانے والے آبادی سے نکل جائیں، مگر کسی بندے نے مڑ کے پیچھے نہیں دیکھنا، آبادی کی طرف نہیں دیکھنا، کیونکہ اس آبادی پہ اب عذاب آنے والا ہے، یہ غرق ہو جائے گی، آپ لوگ بچ کے یہاں سے نکل جائیں۔ مگر کیا تھا، سارا قافلہ لوط علیہ السلام کے ساتھ جا رہا تھا اور ان کی بیوی پلٹ پلٹ کر پیچھے دیکھتی تھی، پلٹ پلٹ کر پیچھے دیکھتی تھی، لہٰذا وہ بھی ان عذاب والوں کے اندر شامل ہو گئی۔ اور وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے ان پر پتھروں کا برساؤ کیا۔ فانظر، پس دیکھو، کیف کان عاقبۃ المجرمین، مجرموں کا انجام کیسا ہو۔ ہمیں ہر لمحہ یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ ہمارے رسول، ہمارے پیارے نبی، ہمارے آقا نور مجسم، شفیع معظم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی برکتیں، کتنی رحمتیں ہیں۔ آج ہمارے گھروں کے بند کمروں میں کیا کیا نہیں ہوتا، ہمارے کلبوں میں، ہمارے ہوٹلوں میں آج کیا کیا نہیں ہوتا، یہ سارے گناہ بتائیے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ مگر آج قوم کیوں بچی ہوئی ہے؟ وہ مصطفیٰ کا منہ اللہ کہتا ہے کہ مجھے مارتا ہے، میں اپنے محبوب کو غمزدہ رنجیدہ کرنا نہیں چاہتا، اس لیے دنیا میں ان کی امت کو ظاہری عذاب، رسوائی، ذلالت سے بچایا ہوا ہے، اور کبھی کبھی جب تھوڑی سی جھلک اللہ دکھاتا ہے سمجھ آ جاتی ہے۔ اور مدین کی طرف بھیجا ان کے بھائی شعیب کو، یہ حضرت شعیب علیہ السلام بھی نبی ہیں، ان کی آبادی کا نام مدین تھا، انہوں نے بھی آ کے اپنی قوم کو کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک آئی تمہارے پاس دلیل یا سند تمہارے رب کی طرف سے۔ اب یہ قوم کیا کرتی تھی؟ اس قوم کا برا عمل یہ تھا کہ یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ میں نے پچھلے دنوں اس پہ بیان کیا نا آپ کے سامنے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے، آج یہ بھی ہماری قوم کے اندر ہوتا ہے، یعنی وہ قوم ایک ایک برا کام کرتی تھی، یہاں سارے برے کام ہوتے ہیں۔ کتنا اللہ کا شکر ادا کریں گے، کتنے برے کام اللہ نے ڈھانپ کر ہمارے رکھے ہوئے ہیں، کس قدر پردے ڈالے ہوئے ہیں، ہماری تنہائیوں میں، علیحدگیوں میں، اکیلے میں ہماری زندگی اب کتنی گندی، کتنی غلیظ، کتنی ناپاک ہے، مگر جب ہم باہر نکل کے صاف ستھرے کپڑے پہن کے، کبھی اللہ نے کہا کسی کو کہ اس کی بات نہ سننا، اس کی اصلیت یہ نہیں جو تمہیں نظر آ رہی ہے؟ پہلی امتوں کے ساتھ تو یہ ہوتا تھا، آج ہمارا رب کتنے پردے ڈالتا ہے ہمارے اوپر۔ ہم صرف اسی بات کو سوچ کر اگر توبہ کریں تو ہمارے لیے یہی سب سے بڑی بات توبہ کی ہے۔ خیر، فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، انہوں نے کہا کہ تم پورا کرو ناپ اور تول، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ، اور نہ کم کر کے لوگوں کو دو ان کی چیزیں، وَلَا تُفْسِدُوا، اور نہ فساد پھیلاؤ، فی الارض، زمین میں، بعد اصلاحها، اس کی اصلاح کے بعد، ذالکم خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان لاؤ یا اگر تم ایمان والے ہو جاؤ۔ یہ شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو دعوت دی۔ اب آگے انہوں نے کیا کہا اور وہ اور کیا کرتے تھے، یہ بھی ذرا غور کیجیے گا، یہ بھی آپ کے بیٹوں بھائیوں کے اندر یہ عادت ہے کہ نہیں؟ اور انہوں نے کہا کہ وَلَا تَقْعُدُوا، اور مت بیٹھا کرو، بِكُلِّ صِرَاطٍ، ہر راستے پر، تُوعِدُونَ، کہ ڈراؤ، وَتَصُدُّونَ، اور روکو راہگیروں کو، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، من آمن بہ، ان کو جو ایمان لائے اللہ پر، وَتَبْغُونَهَا، اور تلاش کرو اس میں، عوجا، ٹیڑھ یا عیب،
بس کرو اور یاد کرو اذ کنتم قلیلا، جب تم بہت تھوڑی تعداد میں تھے، فکثرکم، پھر اس نے تمہیں زیادہ کر دیا یا بڑھا دیا، وانظروا، اور دیکھو، کیف کان عاقبۃ المفسدین، پہلے کیسا انجام ہو چکا فساد کرنے والوں کا۔ یہ کیا کرتے تھے؟ یہ نوجوان باہر نکل کے تھڑوں پہ بیٹھ جایا کرتے تھے اور ہر آنے جانے والے کو جملے کسنا، ماؤں بہنوں کو جملے کسنا، کوئی بندہ نیکی کی طرف جا رہا ہے اسے پکڑ کر زد و کوب کرنا، مارنا پیٹنا، ایمان والوں کو ذلیل کرنا، یہ ان کا کام تھا۔ آج ہمارے گلی محلوں کے تھڑوں کے اوپر نوجوان نہیں بیٹھتے اور کیا کیا کرتے ہیں؟ کتنے گاؤں، کتنے چوک ایسے ہوتے ہیں جہاں سے ماں بہن بیٹی کا گزرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے عذاب بھیجا، اللہ نے عذاب بھیج کے ہماری قوموں کو فنا کیا؟ نہیں کیا۔ ہمارے لیے ابھی تک گنجائش ہے، ابھی تک گنجائش ہے کہ لوگوں میرے محبوب کے امتی ہونے کی لاج رکھو، اس کی حیا پیدا کرو کہ میں تمہاری حیا اپنے محبوب کی وجہ سے کرتا ہوں، تو تم بھی تو میرے محبوب کی وجہ سے حیا کرو کہ تم بھی تو نیک ہو جاؤ۔ ہمشیران محترم، میں بڑے ادب سے ایک سوال کرتی ہوں، آج اگر ماؤں نے قرآن پڑھے ہوتے، یہ سارے حالات ماؤں نے پڑھے ہوتے، تو 9-10 سال کا جب بچہ ہوتا تو اسے بٹھا کے یہ سناتی نا کہ بیٹے تو جوان ہو رہا ہے، تو انہیں باہر نکلنا ہے، تو کیسے نکلنا ہے، کہاں بیٹھنا ہے، کہاں نہیں بیٹھنا، کہاں کھڑے ہونا ہے، کہاں کھڑے نہیں ہونا۔ جب ساری زندگی ماں کو پتہ ہی نہیں میرے گھر میں رکھے قرآن کے اندر کیا لکھا ہے، تو پھر وہ بیٹے کی تربیت کیسے کرے گی؟ اور بیٹا پھر اوباش، بدماش، بد کردار نہیں بنے گا تو کیا بنے گا؟ جب وہ 20-25 سال کا ہو جائے تو صرف تعویذ پلانے سے تو وہ نیک نہیں ہوتا، پھر دعا کرانے سے تو وہ نیک نہیں ہوتا۔ نیک بنانا تھا اس وقت جب وہ بات چیت کرنے لگا تھا، چلنے لگا تھا، گھر سے باہر نکلنے لگا تھا، اسے ہوش آنے لگا تھا، لڑکی لڑکے کی پہچان ہونے لگی تھی، وہ سارے کردار ماں کے تھے کہ ساتھ 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 اس کو سکھاتی، سمجھاتی، قرآن پڑھ کے سناتی، ان امتوں کے قصے سناتی کہ جو ایسے تھے تو ان کے ساتھ کیا ہوا، ہمیں کیسا بننا ہے، ہم کس کی امت ہے۔ آج کتنا افسوس ہے، آپ سب کو افسوس ہو رہا ہوگا اپنی زندگی پہ، اپنے وقت کی بربادی پہ، اور سمجھ لیں تو صاف لفظوں میں دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ نے اپنی اولادوں پہ ظلم کیا ہے، تعلیم حاصل نہ کر کے جانوروں کی طرح صرف بچوں کو کھلا پلا کے پالا ہے۔ یاد رکھو، پالنا اور چیز ہوتی ہے، تربیت اور چیز ہوتی ہے۔ پال تو کوا بھی لیتا ہے، کتا بھی لیتا ہے، بلی بھی لیتی ہے، وہ بھی پالتے ہیں کہ نہیں، دودھ پلاتے ہیں کہ نہیں؟ 12 بچوں کو ایک کتیا لیٹ کے دودھ پلا رہی ہوتی ہے باہر روڈ کے اوپر، وہ پالتی ہے کہ نہیں؟ وہ تو ایک وقت میں 12 بچوں کو دودھ پلا رہی ہے، اور ایک ماں وہ تو پتہ نہیں 24 سال میں 12 بچے نہیں پیدا کرتی۔ تو انفرادیت کیا ہے، شان کیا ہے، مقام کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنا کے رسول اللہ کا امتی بنایا ہے، اور آپ کے ذمے بچوں کو پیدا کرنا نہیں لگایا، بچوں کی تربیت لگائی ہے۔ اس لیے میں بار بار یہ گزارش کرتی ہوں کہ آپ اب اگر اپنی زندگی کا کچھ نہیں کر سکتے تو اس کا کفارہ اپنی اولاد کے ذریعے ادا کر لیں۔ اب اپنی اولاد کو، اپنی بچیوں پہ رحم کریں، کل کو جب یہ مائیں بنے تو یہ نیک، پرہیزگار، متقی، عالمہ، فاضلہ مائیں ہوں کہ آپ کی کمی اپنے بچوں میں جا کے پوری کر لیں۔ یہ پلٹ کے صدقہ جاریہ جب آپ کی طرف آئے گا تو ہو سکتا ہے رب قبر میں اس کی وجہ سے آپ کی بخشش فرما دے۔ لہٰذا وقت ضائع کیے بغیر اپنی بچیوں کو دین کی تعلیم کی طرف لائیں، خود بھی جتنا کر سکتے ہیں۔ دیکھیں نا، اب یہ بھی تو آپ دین ہی حاصل کر رہے ہیں نا، آپ جو باتیں سن رہے ہیں یہ دین ہے نا، آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ غلط کیا ہے تو اب یہ غلط نہیں کرنا، یہاں سے آپ اپنے سیکھنے کا آغاز کر دیں۔ قرآن کریم نہیں پڑھنا آتا تو پھر بسم اللہ کے ساتھ گزارے مت کریں، کلمے پڑھ کے انگلیاں قرآن پہ مت پھیر کے ایک نیا دین پیدا کریں۔ قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سیکھیں۔ اگر محبت ہے زیارت کی، محبت ہے ادب کی، محبت ہے اس قرآن کریم کی عظمت کی، تو پھر اس کو پڑھنا شروع کریں۔
اللہ نے آپ پہ یہ قید نہیں لگائی کہ شام سے پہلے قرآن کے عالم بن جاؤ. آپ سمجھ آئیے، ایک آیت روز کی پڑھ لو، آدھی پڑھ لو، مگر اس کے ساتھ جڑ جاؤ اور عہد کر لو کہ اب مرنے تک قرآن چھوٹے گا نہیں. شاید کوئی ازالہ ہو جائے، شاید معافی مل جائے، شاید اللہ کو ترس آ جائے کہ یہ بے عقل تھی، بے شعور تھی، اس کے اندر کوئی علم والی روشنی والی بات نہیں تھی، مگر جب اس کو پتہ چلا تو آ تو گئی نا میرے دروازے پہ. تو ہم شیران محترم خود بھی سوچئے اور اپنی اولادوں کے لیے بھی بہترین اور فوراً فیصلے کیجئے. ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری شام تک بھی زندگی ہے کہ نہیں، تو فیصلہ کر جائیے، آغاز کر دیجئے، وعدہ کر لیجئے کہ آپ نے اپنی بیٹی یا اپنے بیٹے کو دین کی طرف لگا دیا. وہ جب بھی لگیں گے قبر میں بھی آپ کے پیچھے ثواب چلا جائے گا. اور وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ، اور اگر ہے ایک گروہ، منکم تم میں سے، آمنو ایمان لایا، بالذی اس پر، ارسلت بہ جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں، اور طائفتٌ ایک گروہ ہے، لم یؤمنوا کہ نہیں ایمان لایا، فاصبروا تو صبر کرو، حتیٰ یحکم اللہ حتیٰ کہ فیصلہ کرے اللہ، بیننا ہم میں، وہو خیر الحاکمین اور وہی سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے. یہ قوم شعیب کا واقعہ 8ویں پارے میں نامکمل رہ گیا. یہ مکمل ہوتا ہے جا کے 9ویں پارے میں، اور 9ویں پارے میں مکمل کرنے کے لیے انشاءاللہ آپ اگلے رمضان کی دعا کریں گے. اللہ ہمیں زندگی اور موقع عطا کرے تو پھر ہم اس کو اگلے رمضان میں کنٹینیو کریں گے. اور اس رمضان میں اور اس سے پیچھے والے میں آپ نے جتنا پڑھا، آپ ابھی سے یہ عہد کریں گے کہ پورا رمضان آنے تک، پورا سال جو ہے وہ اللہ کے اس پاک کلام کو پڑھتے اور سیکھتے رہیں گے. وما علیہ الا البلاغ المبین.